جدا کر سکتی ہے، نہ ننگا پن، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تلوار۔ ہم تو ذبح تیری خاطر ذبح ہونے والے بیڑوں کی برابر ہیں۔ بیڑے جو ہوتی ہے، جو بکریاں ہوتی ہیں، ان کے مینڈے ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں اور وہ بہت تیز ہوتی ہیں، لیکن جو بیڑے ہوتی ہیں اور وہ بہت بولی ہوتی ہیں، جب ان کے بال کترے جاتے ہیں تو وہ اپنا پاؤں بھی نہیں ہلاتی، نہ اپنی ٹانگ ہلاتی ہے۔ لیکن کیوں؟ مسیح کی محبت سے خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اب کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے یوحنا کا بھائی یعقوب جو تلوار کا لقمہ بن گیا اور جو تلوار سے قتل کیا گیا، لیکن وہ مسیح کی محبت سے اس نے دریغ نہیں کیا۔ استفنس کو پتھراؤ کیا گیا، لیکن وہ پتھراؤ کے وسیلہ سے شہید ہوا۔ شہید کا مطلب ہے کہ جو مسیح کے لیے مرتا ہے، مسیح کے لیے شہید ہوتا ہے اور ان کو وہ بہت اچھا مقام دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ کون سی چیز ہے جو اب مسیح کی محبت سے ہمیں جدا کر سکتی ہے؟ نہ ننگا پن، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تنگی، نہ تلوار۔ ہمیں کوئی بھی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے ان بیٹیوں کے لیے، ان بیٹوں کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ میں مجبور ہوں، خداوند کے مذہب پر خدا کا پاک روح مجھے آگاہی کر رہا ہے۔ ہم یسوع کی باتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا کوئی مڈیٹر ہمیں فون پہ ایسی بات کر دیتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہو، بیٹیاں روانہ ہو جاتی ہے، اپنی شادیاں ان کے ساتھ کرا لیتی ہے۔ آج انٹرنیٹ کو کھولے تو بہت سی مسیح بیٹیوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے۔ بعد میں میرے بہنوں اور بھائیوں، ان کو لطف کیا ملتا ہے؟ جب ایک دو بچہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چوڑی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، چوڑا نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ انسان اپنے کاموں کے وسیلہ سے چوڑا بن جاتا ہے۔ چوڑا کوئی لطف نہیں، چوڑا کوئی کردار نہیں، انسان اپنے کاموں کے وسیلہ سے چوڑا بن جاتا ہے۔ وہ بیٹیاں افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ لکھا ہے مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حسن ایک دھوکہ ہے۔ آج لوگ حسن پر زیادہ باتیں کرتے ہیں، حسن والے لوگوں کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، لیکن محبت کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ حسن ایک دھوکہ ہے۔ حسن کے وسیلہ سے انسان قتل و غارت کیے جاتے ہیں۔ حسن کے وسیلہ سے نوجوان بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے مقام کو، اپنے گھر کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے رویے کو بھول جاتے ہیں۔ اور خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اب کون سی چیز ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے مگیتر جن کے ساتھ وہ بیٹیاں جاتی ہیں، وہ مگیتر ان کو نہیں بچائیں گے۔ جب یسوع مسیح تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو اس جگہ پر پھینک دو جس جگہ پر رونا اور دانت پیسنا ہے۔ اگر انسان 10ویں میں سیپلی آتی ہے تو اگلے سال خدا اس کو بحال کر دیتا ہے۔ 11ویں میں سیپلی آتی ہے تو خدا پھر بحال کر دیتا ہے۔ اگر خدا ان کے حضور میں سے میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے نوجوان بھائیوں، اگر خدا ان کے حضور میں جب خداوند اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا، وہاں پر آپ کی سیپلی آئی تو خدا اپنے فرشتوں کو، اس کے فرشتے ادھر ادھر نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس کے حکم کے غلام ہے۔ جب بھرا ان کو آرڈر کر
کرتا ہے تو فرشتے ایک پل جبرائیل فرشتہ جب خدا ان کو آرڈر کرتا ہے تو وہ فوری انسانوں کی جان طلب کرنے کے لیے بھاگ جاتا ہے. فرشتے خداوند کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم یسوع کی محبت کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ مسیح کی محبت ہمیں ہر چیز سے بچانے کی قدرت رکھتی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو لوگ گاڑیوں پہ چلتے ہیں مسیح کی محبت میں قائم ہو. اگر کوئی مسیح کی محبت سے بغیر نہ ہو، کلام مقدس میں لکھا کہ میں آمد رفت میں تمہاری حفاظت کروں گا. جو لوگ خداوند سے ڈرتے ہیں یقیناً خداوند کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی 3-4 ماہ کی بات ہے، ہمارے ہی گاؤں کا ایک نوجوان تھا، وہ رکشے پہ تھا. میں ان کو بتا رہا تھا کہ بھائی اپنا رکشہ جو ہے ان کو آہستہ کریں. لوڈنگ رکشہ تھا، اور اس بھائی نے اور زیادہ تیز کر دیا. میں درمیان میں بیٹھا تھا لیکن وہ چلا رہا تھا، ہم دونوں تھے. جب ہم تھوڑے فاصلے پہ آگے آئے تو ایک بھائی ادھر سے نکلا، ادھر یو ٹرن تھا لیکن اس نے بھی ادھر گزرنا تھا. اس کے ساتھ اس کا رکشہ جو تھا اور وہ ٹکرا گیا. رکشہ جو تھا وہ پلٹ گیا. میں رکشے کے درمیان تھا لیکن رکشے کی جتنی پھٹیاں تھی اور وہ ہمارے سر کے اوپر تھی، لیکن نہ تو ہماری باں رکشے کے نیچے آئی، نہ ٹانگ نہ بازو، لیکن میں اس جگہ پر محفوظ تھا. لیکن مجھے ذرا سی بھی خراش نہیں آئی، لیکن خدا نے مجھے بچایا. ہماری کوئی بہادری نہیں. میں اور کچھ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کے سامنے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ بابرکت ہوں گے. میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پاس بہت بڑی گواہیاں ہیں. ہم مسیح کو اسی لیے نہیں چھوڑتے، وہ ہر کام سے ہمیں رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارے پاس ایک سیل فون تھا، اس وقت اس کی قیمت کتنی تھی؟ 14,500. میں نے یوز لیا تھا، اس وقت اس کی قیمت 6500 تھی. لیکن جب میں نے اس کو لے لیا، ایک بجہ جب پیسے میں نے گن کر ان لوگوں کو دیے تو ہمارا جو دل تھا اس کو ٹھیس لگی. میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں. پھر میں نے 5 سال اس کو استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد ایک جگہ پر ناکہ لگا تھا، مجھے پولیس والوں نے روکا، فوری میں رک گیا. وہاں پر تازہ ہی قتل ہوا تھا، وہاں پر ناکہ لگتا تھا. انہوں نے ہماری تلاشی لی، ہمیں چیک کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارا جو پرس تھا انہوں نے واپس دے دیا. جب واپس دے دیا، ہمارے پاس جو سیل فون تھا میں نے اپنی موٹر سائیکل پہ رکھ دیا. لیکن جب رکھ دیا تو میں نے کہا کہ بھائی میں جاؤں، اور وہ کہنے لگے کہ آپ جائیں. میں نے اپنی موٹر سائیکل پکڑی، اپنے گھر آ گیا. لیکن میں جب اپنے گھر آیا، ہمارے 3 جو جیبیں تھے میں نے ان کو چیک کیا، مجھے فون نہیں ملا. میں نے ان کو الٹا کر کے بھی دیکھا، فون نہیں ملا. میں پھر واپس اسی جگہ پر لوٹ گیا. میں نے کہا کہ بھائی ہمارا فون یہاں پہ گرا ہے، اگر آپ نے اٹھایا ہے تو آپ مجھے دے دیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ہم نے آپ کا موبائل نہیں اٹھایا، نہ ہم نے چرایا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کسی سے چھین دیتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی. میں پھر اپنے گھر لوٹ آیا. میں نے پھر آ کر اپنی 3 جیبوں کو الٹ کیا، اپنے کپڑوں کو چیک کیا، موبائل نہیں ملا. میں حقیر سا ہو کے دعا کی، میں لیٹ گیا. جب میں صبح اٹھا تو اٹھنے کے بعد یہی فون ہمارے جیب میں سے نکلا. یہ کتنی خوشی کی بات ہے. یہ فون کون چھوڑ کر گیا تھا؟ وہی چھوڑ کر گیا تھا جس کی محبت میں اور کیا آپ قائم رہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور گواہی ہے. ہمارے گھر میں سے 5,000 کا نوٹ ہماری چھوٹی بیٹی ماریا ابھی چھوٹی تھی، اور وہ اپنے کپڑے ٹرنک میں سے نکال رہی تھی. 5,000 کا نوٹ نیچے گرا، اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے کمرے میں جھاڑو لگایا اور کوڑا جو تھا شاپر میں ڈال لیا. شاپر میں ڈال کر اس نے روڑی میں پھینک دیا، روڑی پہ پھینک دیا.
جب پھینک دیا تو 3 دن کے بعد اس کی ماما نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر پیسے تھے آپ نے تو نہیں لیے؟ اور وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اس بریف کو کس نے چیک کیا تھا، کس نے کھولا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے۔ اس نے کہا کہ جھاڑو کس نے لگایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے۔ اس نے کہا کہ کوڑا آپ نے کس جگہ پر پھینکا تھا؟ اور اس نے کہا کہ فلانی جگہ پر۔ بیٹی کو پکڑا، اسی جگہ پر لے کے گئی اور 3 دن کے بعد 5000 کا نوٹ وہاں سے ملا۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ خدا کو آزما کر دیکھے، خدا کو چیک کرے، آپ کے اندر جو خدا نے محبت رکھی ہے اس محبت کو چیک کرے۔ خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اب کون سی چیز ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ نکالیں یوحنا کا پہلا اور عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ اور یہ بھی محبت کے تعلق سے خدا کا زندگی بخش کلام ہے۔ یوحنا کا پہلا اور عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت سے خدا کا زندگی بخش کلام پڑھیں گے۔ اے عزیزو، جب خدا نے، شکریہ بیٹے ذرا، اے عزیزو، عزیز کس کو کہا جاتا ہے؟ عزیز اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے۔ عزیز اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارا قریبی ہوتا ہے۔ عزیز اس کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ خدا محبت کرتا ہے۔ خداوند کے لیے ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مذہب خداوند کے لیے عزیز ہے، لیکن وہ اپنی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ اے عزیزو، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ پڑھے بیٹی آگے۔ جب خدا نے ہم سے محبت کی، ہم پر بھی ایک دوسرے